جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے بازار میں ابھی کچھ لوگوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ کیا تھا. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے اسلم مڈیانہ کو یہاں پر نہیں دیکھا اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ تشدد کرتے ہوئے. ہاں، یہ واقعہ ہوا ضرور تھا اور نفیس لودھی کو کچھ لوگوں نے مارا تھا، لیکن وہ باہر کے کچھ لوگ تھے جنہیں ہم نہیں پہچانتے. میرے ساتھ اس وقت اسلم مڈیانہ ہیں، ان کے بھتیجے ندیم سرور مڈیانہ موجود ہیں. اچھا ندیم مڈیانہ صاحب، مجھے بتائیں کہ یہاں پر تو جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلم مڈیانہ صاحب کو نہیں دیکھا. نفیس لودھی پر تشدد کرتے ہوئے وہ یہاں پر نہیں آئے تھے. آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں جب انٹرویو کر رہا تھا تب بھی آپ یہاں پر موجود تھے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈر کر آپ سے ڈر کر یہ بیان دے رہے ہیں؟ سر، ڈر والی کوئی بات نہیں ہے. ان لوگوں سے قرآن پاک ان کو ہاتھوں میں سر پہ رکھ لیں. قرآن پاک میں سارے مسلمان لوگ الحمدللہ. ان مسجد میں ان کو لے جائیں، ان کو مسجد میں جا کے قرآن پاک پہ حلف ان کو لے لیں. اگر ہمارا مڈیانہ خاندان کا کوئی فرد یا چاچو اسلم یا کوئی بھی ہمارے خاندان کا فرد اس لڑائی میں موقع پہ موجود ہو، یا ہم ادھر ہو، کوئی ہمارا ادھر ہو، یا ادھر کو فائرنگ ہوئی. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگوں کے خاندان کے لوگ یا اسلم مڈیانہ صاحب اس واقعے میں ملوث نہیں ہیں تو پھر نفیس لودھی آپ کا نام کیوں لے رہا ہے؟ اگر باہر سے کچھ لوگوں نے آ کر اس پر تشدد کیا ہے تو پھر وہ آپ کا نام کیوں لے رہا ہے؟ سر، وہ اس لیے ہے کہ ہم پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ جو نون لیگ والے ہیں، وہ ہم پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب ادھر الیکشن 90 میں الیکشن انہوں نے لڑا تھا، تو ہم نے ان کی مخالفت کی. تو اس وقت اس سے پہلے بھی ہمارے کافی جو سیاسی پرچے ہیں ہم آئے ہیں، بھگتے ہیں ہم نے. تو وہ سر نون لیگ کی حکومت ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں. اچھا مجھے بتائیں، یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور اس کا تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے نفیس لودھی کا، یہ درست ہے آپ لوگوں نے موقف اختیار کیا؟ سر، واقعہ ضرور ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے واقعہ نہیں ہوا، لیکن ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق. ہم قرآن پاک پہ بھی حلف دینے کو تیار ہیں. باقی جتنے جو لوگ ہیں ان سے بھی قرآن پاک پہ حلف لے لیں. یا ہم میں سے کوئی ادھر آیا ہو، یہ میرے پاس میڈیکل کے نکلے ہیں، بورڈ بنا، ادھر لکھا ہوا FIR میں فائرنگ ہوئی ہے. تو اس میں بورڈ میں بھی آیا ہوا ہے کہ ادھر کوئی فائر نہیں ہوا، ڈنڈوں کی لڑائی ہوئی ہے، وہ واقعہ ہوئی ہے، ان کا نقصان بھی ہوا ہے، سارا کچھ ہوا مانتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس میں ملوث ہیں. اچھا، پولیس کی ایک رپورٹ پہ دیکھ رہا تھا اس واقعے کے حوالے سے. اس پولیس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ کسی حادثے کا نتیجہ ہے جس میں نفیس لودھی جو ہے زخمی ہوا ہے. سر، حادثہ نہیں ہوا، لڑائی واقعی ہوئی ہے، اس میں نہیں ہے، اس کو ہوا نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہتے لڑائی نہیں ہوئی، لیکن ہم اپنا جو ہم پہ الزام ہے ہم اس کی ڈیفینس کریں گے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق، ہم نہ ادھر موقع پہ موجود ہیں، نہ ہمارا اس میں کوئی تعلق ہے. یہ سارا سیاسی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں. اچھا، اگر آپ لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ لوگ بے گناہ ہیں تو پھر آپ لوگوں نے پولیس میں جس طرح سے 3 SHOs کو ٹرانسفر کروایا یا کروانے کی کوشش کی، اور پھر DPO سرگودا ڈاکٹر رضوان کو جس طرح سے ان کا حکم نامہ آ گیا وفاقی حکومت کی طرف سے کہ انہیں ٹرانسفر کیا جائے گلگت بلتستان کا، تو یہ سب آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ سر، اس میں ہمارا ان کے ٹرانسفر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ محکمہ کارروائی ہے، ہمارا اس میں کوئی تعلق. باقی پولیس والوں سے ہم نے شامل تفتیش ہونے کے لیے بھی گئے، ہمیں کسی نے نہیں کیا. ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہمیں کل شامل تفتیش کیا گیا ہے. اچھا، یہ لسٹ میرے پاس ہے اس وقت، میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لسٹ. یہ دیکھیں، یہ تقریباً کوئی 25 کے قریب مقدمات ہیں. اس کے اندر میں کیمرے پہ اپنے ناظرین کو بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ایک لسٹ ہے جس کے اندر تقریباً کوئی 25 کے قریب مقدمات ہیں، جس میں قتل، اقدام قتل اور دیگر جرائم جو ہیں ان کے حوالے سے FIRs کچھ درج ہوئی ہیں اسلم مڈیانہ صاحب کے خلاف. تو یہ ریکارڈ تو ہے ان کے خلاف. پیچھے وہ جو ہے آپ کو بتایا، کوئی سیاسی بیس پہ ہوئے ہیں، کوئی پرانی دشمنیاں وغیرہ تھی وہ ختم ہو گئی. ابھی جو اس واقعے سے ہم متعلق بات کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی ملوث ہونا ہم نہیں ہے، کوئی ہمارا اس میں قصور نہیں ہے. لیکن یہ بات تو درست ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے جہاں پہ اسلم مڈیانہ صاحب نے اپنی قبل از گرفتاری ضمانت رکھی تھی، جو انہوں نے خارج کر دی، اس کے اندر جو جج صاحب ہیں انہوں نے واضح طور پہ لکھا، کیونکہ اسلم مڈیانہ کا پچھلا ریکارڈ بھی بتاتا ہے کہ یہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں اور 25 مقدمات ان کے خلاف تھے، لہٰذا یہ ضمانت کی گنجائش نہیں بنی. سر، وہ ادھر پیش نہیں ہوئے تھے، وہ ان کو خطرہ تھا کہ پولیس پکڑ لے گی. پولیس جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ ہے، تو اس لیے وہ ادھر نہیں پیش ہوئے، ہائی کورٹ میں گئے ہیں. تو ابھی ہائی کورٹ میں ان کی بیل چل رہی ہے، پرسوں ان کی تاریخ ہے، تو وہ جو فیصلہ کورٹ کرے گی تو وہ ہمیں قبول. اچھا، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ جو آگے کھڑے ہیں؟ بھائی صاحب، یہ پبلک کے لوگ ہیں، آپ ان کے اوپینین، یہ تو گاؤں کے لوگ ہیں. اسلم صاحب یہاں موجود تھے، ان کے پاس کلاشن کوپ تھی، اس سے وہ فائرنگ کر رہے تھے، اس سے سارا گاؤں جو ہے خوف حراست میں پھیلا ہوا تھا.